الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال الله تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا أمانة له وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى الساعة فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستو، اس وقت جو چند آیتیں اور چند احادیث پڑھی گئی ہیں، ان آیات اور ان احادیث میں اللہ تعالی شانہ نے امانت کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی امانت کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں. امانت کا عام مفہوم سب کی نظروں میں یہ ہے کہ کسی آدمی نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھی، وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور بعد میں اس چیز کو ٹھیک طرح سے مالک تک واپس پہنچائیں تو کہیں گے امانت ٹھیک طرح سے واپس کو پہنچ گئی. یہ امانت کا بہت چھوٹا تصور ہے. قرآن اور حدیث اور ہمارے دین میں امانت کا تصور بہت زیادہ وسیع ہے. اس وسیع تصور کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب امانت ہے. ہمارے پاس ایک جسم ہے، یہ جسم امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں. اس جسم کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں. اس جسم میں دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، سوچنے کے لیے دماغ، چلنے کے لیے پاؤں ہے، کام کے لیے ہاتھ ہے. یہ سب امانت ہے کیونکہ ہماری بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. پھر آگے چل کر اس انسان کے پاس دولت آتی ہے، عہدہ آتا ہے، جوانی ہوتی ہے، یہ سب امانت ہے. یہاں تک کہ انسان کے پاس دین ہے، یہ بھی امانت ہے. ہر چیز انسان کے پاس امانت ہے، اس وجہ سے کہ کوئی بھی چیز انسان کے پاس ایسی نہیں ہے جو اس کی خود کی پیدا کی ہوئی ہو. نہ جسم کے اندر کی کوئی چیز ہماری بنائی ہوئی ہے، نہ باہر سے ملنے والی کوئی چیز ہماری تیار کی ہوئی ہے. ایک آدمی نے تعلیم پڑھی، بلا شبہ اس نے محنت کی، لیکن تعلیم کے نتیجے میں اس کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوئی ہے، یہ صلاحیت امانت ہے. ایک آدمی نے محنت کرنے کے بعد کوئی عہدہ پا لیا، چاہے وہ چھوٹا عہدہ ہو چاہے بڑا عہدہ ہو، یہ عہدہ بھی امانت ہے. یہاں تک کہ اذان پڑھنے والے کے پاس جو اذان پڑھنے کا عہدہ ہے، یہ بھی امانت ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن مؤتمن، اذان پڑھنے والا امانت دار ہے، اس کے کندھوں پر امانت کا بوجھ ہے. تو اذان کے عہدے کو بھی اللہ کے نبی نے امانت کا درجہ دیا. اس کے معنی یہ ہیں امام امامت کرتا ہے، یہ امامت کا عہدہ امانت ہے. مؤذن اذان پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ اذان پڑھنے کا عہدہ امانت ہے. مسجد کا منتظم انتظام چلاتا ہے، یہ انتظام اس کے پاس امانت ہے. کسی دفتر کا افسر ہو یا ملازم ہو، اس کے پاس وہ جو کرسی ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ امانت ہے. انسان کے پاس جوانی ہے، یہ جوانی بھی امانت ہے. جیب میں پیسہ ہے، یہ پیسہ بھی امانت ہے. ایک آدمی کا نکاح ہو گیا، اس کی بیوی اس کے پاس امانت ہے. اللہ نے اولاد عطا فرمائی، یہ اولاد بھی امانت ہے. انسان کے پاس ماں باپ ہیں، بڑھاپے میں ہیں، یہ ماں باپ امانت ہے. ہر چیز امانت ہی امانت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیا، اور سوال بھی اس انداز سے ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور گفتگو ہو رہی تھی. اسی بیچ میں کسی شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سوال کو سن کر جواب نہیں دیا. کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید حضور نے سوال ہی نہیں سنا،
کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ نہیں سوال تو سنا مگر نامناسب وقت پر سوال کیا گیا، اس لیے آپ نے توجہ نہیں دی۔ بہرحال آپ نے جب اپنی گفتگو مکمل فرمائی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا این السائل، کہ بیچ میں جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے سر اوپر کر کے کہا انا یا رسول اللہ، حضرت میں نے سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ سوال کیا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو سمجھو قیامت نزدیک آ گئی۔ اس نے سوال کیا کیف ضیعت الامانۃ، امانت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے نااہلوں کو مل جائے، جس آدمی کے پاس جو بھی عہدہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا اذان پڑھنا عہدہ، نماز پڑھانا عہدہ، مسجد کا منتظم بننا عہدہ، کسی دفتر کا افسر بننا عہدہ، یہاں تک کہ یہ جوانی یہ بھی امانت ہے، جوانی کے اندر پائی جانے والی ہر چیز امانت ہے، جیب میں پیسہ ہے یہ بھی امانت ہے، ہر چیز امانت ہے۔ تو جب ان امانتوں کا غلط استعمال ہوگا یا امانتیں ایسے آدمی کے حوالے ہو گئی کہ جس نے اس امانت کا غلط استعمال کیا، تو آپ نے فرمایا جب یوں ہونے لگے گا تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ حکم دیتے ہیں کہ تمہیں کہ امانت کو ادا کر دیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ امانت کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور امانت کو ٹھیک طرح سے ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے پاس دین ہے ہی نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب ہمیں سمجھنا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، یہ آنکھ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، اور اس آنکھ کے اندر پائی جانے والی دیکھنے کی قوت و صلاحیت یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے۔ اب ہم اس آنکھ کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اگر صحیح استعمال کر رہے ہیں تو امانت کا صحیح استعمال ہوا، اور اگر غلط استعمال کر رہے ہیں تو امانت کا غلط استعمال ہوا۔ ہمارے پاس سننے کے لیے کان ہیں، ان کانوں سے ضرورت کی چیزیں بھی سننی ہیں اور فضولیات بھی سننی ہیں۔ فضولیات میں غیبت، فضولیات میں فحش کلام، فضولیات میں نامحرم کی باتیں، فضولیات میں بد کلامیاں وغیرہ۔ تو جو کچھ بھی سنا جا رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ امانت کا صحیح حق ادا ہوا یا نہیں۔ ہمارے پاس بولنے کے لیے زبان ہے، اس زبان سے ہمیں بولنا ہے اور یہ زبان امانت ہے، ہم اس کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ اگر ضرورت کی جگہ کر رہے ہیں، خیر کی جگہ کر رہے ہیں تو بولنے کی صلاحیت اور زبان جو امانت تھی اس کا ہم نے صحیح استعمال کیا۔ اور اگر یہ زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، گالیاں، غیبت، بد کلامی، فحش کلامی، نامحرموں کے ساتھ بات کرنا وغیرہ جو زبانوں سے ہو سکتا ہے، اگر زبان کو اس کے لیے استعمال کیا گیا اس کا معنی ہے کہ ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا۔ اللہ نے زندگی کا ایک اہم ترین دور جوانی عطا کی ہے، یہ جوانی کن کن کاموں میں استعمال ہو رہی ہے یہ امانت ہے۔ ہم اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، برائیوں سے بچا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جوانی کی امانت کی حفاظت کی۔ اور اگر ہم نے جوانی کا غلط استعمال کیا، اور غلط استعمال کرنے کی کیا کیا شکلیں ہیں وہ سب کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، ڈیٹیل میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنی جوانی کا غلط استعمال کہاں کہاں اور کن کن کاموں میں کرتا ہے۔ اگر جوانی کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو امانت ضائع ہو رہی ہے، اور امانت ضائع ہو رہی کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم سے اللہ تعالیٰ شانوں پوچھیں گے میں نے تمہیں جوانی دی تھی، اس زمانے میں جتنی صلاحیتیں تمہیں درکار تھی وہ ساری میں نے تمہیں دی تھی، ان کا تم نے غلط استعمال کیا ہے۔ یہی تصور ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے تب تک جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دو گے۔ ان 5 باتوں میں سے ایک جواب یہ سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کیسے گزاری تھی۔ اس کا مطلب یہی سوال ہوگا کہ جوانی کی جو امانت تمہیں دی گئی تھی اس کا تم نے غلط استعمال کیا یا صحیح استعمال کیا، تم نے بربادیوں میں جوانی کو تباہ کیا یا اپنی جوانی کو بربادیوں سے بچایا سب۔ اور جب انسان سے سوال ہوگا تو انسان غلط جواب نہیں دے سکتا، اس لیے جواب غلط نہیں دے سکتا کہ اگر وہ غلط جواب دینا چاہے گا تو وہاں سے 4 طرف سے ریکارڈنگ سامنے آئے گی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ شان خود فرما کہ میں تو جانتا ہوں تم نے جوانی کہاں کا غلط استعمال کی ہے۔ نمبر 2، انسان کا جسم خود گواہی دینے لگے گا کہ میں نے جوانی کا کہاں کہاں استعمال کیا۔ آنکھ گواہی دے گی میں نے اس نے مجھے کیا کیا دکھایا، کان گواہی دے گا کہ اس نے مجھے کیا کیا سنوایا، زبان گواہی دے گی اس نے مجھے کیا کیا بلوایا، پاؤں گواہی دیں گے یہ مجھے کہاں کہاں لے کر کے چلا، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے مجھے کیا کیا کام کرایا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ قرآن میں بیان فرمائی کہ دیکھو تمہارا یہ جسم میرا پیدا کیا ہوا ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ تم جسم کے مالک ہو، جو چاہے سو کرو گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک طرف سے یہ تمہارے جسم تمہارے استعمال میں ہے اور دوسری طرف سے میرا بنایا ہوا جسم ریکارڈر ہے، اور یہ ریکارڈ کر رہا ہے سب کچھ۔
کیونکہ اس کا استعمال تمہارے پروپوزل پر اور استعمال کے بعد جو کچھ کیا گیا ہوگا وہ میرا آرڈر ہے، اسے وہ سارا ریکارڈ کر دینا. تمہارے ہاتھ میں یہ دیا میں نے اور تم اس کو استعمال کرو جیسے چاہو گے، لیکن جہاں جہاں استعمال کرو گے یہ خود ریکارڈ کر لے گا. چنانچہ انسان کی آنکھ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ریکارڈ کر رہی ہے، انسان کا کان جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے یہ ریکارڈ کر رہا ہے، انسان کا ہاتھ جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے یہ ہاتھ ریکارڈ کر رہا ہے. چنانچہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، تمہاری زبان خود گواہی دے گی. جس زبان سے ہم نے گالی دی ہوگی، جس زبان سے ہم نے گانے گائے ہوں گے، جس زبان سے ہم نے بری بات کی ہوگی، یہی زبان قیامت کے دن گواہی دے گی اس نے مجھے یہ بلوایا ہے. امانتوں میں سے ایک اہم ترین امانت ہے عہدہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اذان پڑھنا عہدہ ہے، تو اذان کرنے والے کی ذمہ داری کہ ٹھیک ٹائم پر وہ اذان پڑھے، تاکہ اس کی اذان کی وجہ سے لوگوں کی نمازیں خراب نہ ہوں، لوگوں کے روزے خراب نہ ہوں. اللہ کے نبی نے مؤذن کو امانت دار کرا دے، مؤتمن فرمایا کہ تمہارے تندور ایک امانت ہے، امامت ایک عہدہ ہے، مسجد کا انتظام عہدہ ہے، یتیم خانے کا ذمہ دار بننا عہدہ ہے، کسی ادارے کا سربراہ بننا عہدہ ہے، کرسی ہاتھ میں آ جائے یہ عہدہ ہے. یہ عہدے ہونے کے ساتھ ساتھ امانت بھی ہے. چنانچہ ہر شخص یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے، میں اس کا استعمال کروں گا، لیکن اس استعمال کرنے پر مجھے اس کے استعمال کے متعلق ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا. یہاں تک کہ جیب میں پیسہ ہے وہ بھی امانت ہے. ایک کلاس میں ٹیچر ہے، اس کے پاس پڑھانے کا عہدہ یہ امانت ہے، یہ بچوں کا حق ہے ہمارے ذمہ. ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس پیشنٹ کا علاج کرنے کا عہدہ ہے، یہ امانت ہے اس کے پاس. مثلا فرض کیجئے ایک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو کیا بیماری ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے سوچا کہ میں اس کو ٹیسٹ کراؤں گا تاکہ ٹیسٹوں کے ذریعے سے مجھے کمیشن مل جائے، اس لیے وہ ٹیسٹ کروا رہا ہے. جس کا مطلب اس نے اپنے عہدے کو غلط استعمال کیا. وہ پیشنٹ بیچارہ ٹیسٹ کرائے گا سارا، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ اس لیے ٹیسٹ کرائیں گے تاکہ بیماری ڈائگنوز ہو جائے، یہ صحیح ہے، اور یا اس لیے ٹیسٹ کرائیں تاکہ وہاں سے ہم کو کمیشن مل جائے، تو غلط ہے. وکیل کے پاس وکالت کا عہدہ امانت ہے، جج کے پاس انصاف کی کرسی امانت ہے، مفتی کے پاس فتویٰ لکھنے کا عہدہ امانت ہے، معتمم صاحب کے پاس مدرسے کا انتظام چلانا امانت ہے، ملک کے سربراہ کے پاس کرسی امانت ہے، دفتر کے افسر کے پاس کرسی امانت ہے، چپراسی کے پاس اسٹول جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے پاس امانت ہے. ہر چیز امانت ہے. اسلام کا تصور یہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانتوں کا حق ادا نہیں ہوگا تو سمجھو قیامت آنے والی ہے. اب ہمارے لیے میسج اس میں یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے استعمال کرنے سے پہلے سوچیں اگر اللہ نے یہ چیز ہمیں نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا، تو شکر. اس کے بعد پھر اب ہم اس کو استعمال کریں گے تو غلط استعمال نہیں کریں گے. جو ہی آدمی کسی چیز کے استعمال کرنے لگے تو استعمال کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر مجھے میرے پاس یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. مثلا آنکھ کا استعمال کرنا ہے، پہلے سوچیں اگر آنکھ نہ ہوتی، میں نابیناؤں میں ہوتا تو میرا کیا حال بنتا. زبان استعمال کرنی ہے، زبان استعمال کرنے سے پہلے سوچنا ہے اگر میرے پاس بولنے کی صلاحیت نہ ہوتی، میں گونگا ہوتا تو کیا ہوتا. اگر پوری باڈی موجود ہے اور باڈی کا ہم جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم پاؤں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، اگر یہ باڈی اب نارمل ہوتی، یعنی مثلا پولیو والے ہوتے یا ہاتھوں کا پولیو ہوتا تو ہم کیا کرتے. اب جب یہ اللہ کی طرف سے احسان، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں اپنا احسان بتاتے ہوئے، تم سوچو میں نے تمہیں بولنے کو زبان دی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی، میں نے تجھے زبان نہیں دی، میں نے تجھے ہونٹ نہیں دیے. دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نہیں دوں گا دوسرا کون دے گا. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. ذرا مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں تمہاری باڈی کی کوئی چیز تمہیں نہ دیتا تو دوسری کون سی شکل تھی تم وہ چیز مہیا کرتے. اور یقیناً انسان کے بس میں نہیں ہے چیز مہیا کرنا. مثلا اگر ماں کے پیٹ سے دنیا میں کوئی اب نارمل آیا تو اس کے بعد پھر اس کے نارمل بننے کے امکانات ہی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو اسی حال میں دنیا میں بھیجا ہے. بچہ جب 4-5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کے دانت آنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ شانو یہ دانت نہیں آنے دیں گے تو کوئی طاقت ہی دنیا میں نہیں ہے کہ اس کے اندر دانت پیدا کر دے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہیں کشمیر کے قصبے میں گیا تھا جلسے میں. جلسے کے بعد وہ ایک بچے کو لے کر کے آیا، کہنے لگا جی یہ بچہ پیدا اس کے ناخن ہی نہیں ہے. اب اس کی انگلیاں جب دیکھی تو بغیر ناخن کے تو حیران ہو گئے دیکھ کر کے. میں نے کہا کیا کرنا ہے، کہنے لگے کوئی شکل بتاؤ جس کی وجہ سے ناخن آ جائے. تو کہا ہمارے انسانوں کی بس میں تو کوئی حالت ہے، شکل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ناخن پیدا کر سکیں.
اب اس کو زندگی میں کیا ہوگا؟ جب اسے کھجلانا ہوگا تو ناخن اس کے پاس نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اس باڈی کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا اللہ نے دیا، اور دے کر کہتے ہیں یہ میرا دیا ہوا ہے، اس کا تم غلط استعمال نہیں کرو گے۔ اور اگر تم غلط استعمال کرو گے تو ایک طرح سے میری ریکارڈنگ ہے، ایک طرح سے میرے فرشتے سارا ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک طرح سے زمین کے جس خطے پر بیٹھ کر کے تم اپنے کمرے میں ہو، اپنے دفتر پر ہو، اپنے کرسی پر ہو، اپنے سڑک پر ہو، اپنی گاڑی میں ہو، اپنے کلاس روم میں ہو، اپنے چیمبر میں ہو، جہاں بھی ہو وہ جگہ گواہ بنے گی، کیونکہ وہاں جتنی ساری مخلوقات ہیں وہ میری بنائی ہوئی ہیں، اور ساری مخلوقات تمہاری تمام چیزوں کو ریکارڈ کرے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها، اللہ تعالیٰ زمین کو فرمائے بولو، تو زمین سے آوازیں آنے لگیں گی، اس جگہ پر شراب پی گئی، اس جگہ پر بدکاری ہوئی ہے، اس جگہ پر رشوت کا لین دین ہوا ہے، اس جگہ پر ناحق قتل ہوا ہے، اس جگہ پر سجدہ کیا گیا ہے، زمین بولنے لگے گی، اور زمین میں جہاں جو ہوا ہوگا زمین اپنی ریکارڈنگ کے ساتھ بولے گی یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها۔ اور چوتھا ریکارڈر ہمارا جسم، یہ ہمارا جسم سارا ریکارڈ کر رہا ہے کہ جناب والا کلاس میں بیٹھ کر کے ایک ٹیچر لیسن دے رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، اور اسی بیچ میں اس کی نظر سٹوڈنٹس میں سے کسی فیمیل پر پڑی اور دل میں برے خیالات آئے، کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بھی جان رہے ہیں کیا دیکھ رہا ہے، اور اس کی یہی آنکھ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ زبان سے لیکچر ہو رہا ہے، آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، زبان کا لیکچر جو ہے وہ خیر ہے کیونکہ وہ ڈیوٹی ہے اس کی، اور آنکھ سے غلط دیکھ رہا ہے اس کا شر ہے، تو اس کے بعد یہی ریکارڈ۔ تو اب زبان گواہی دے گی جی لیکچر کس نے دلوایا، آنکھ گواہی دی اس نے اسے غلط دیکھا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس فیمیل پیشنٹ آیا، اس نے ڈائگنوزنگ کے دوران اس کے دل میں برے خیالات ہیں، جب اس نے پیشنٹ کو ٹچ کیا تو وہ ٹچ کر رہا ہے برے انٹینشن کے ساتھ، یہ جو ٹچنگ ہو رہی ہے ظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈائگنوز کر رہا ہے، لیکن اندر سے اس کے برے خیالات ہیں، تو یہی جسم گواہی دے گا۔ ایک آدمی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہاتھ میں قلم ہے، اس قلم سے وہ کیا لکھ رہا ہے یہ قلم قیامت کے دن گواہی دے گا، ہر چیز امانت۔ تو اللہ تعالیٰ شان ہو قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ تم سچے مومن تب ہو جب امانت کا صحیح استعمال کرو گے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے میری دی ہوئی چیز ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے۔ ان میں سب سے اہم ترین ہماری یہ جوانی، اس جوانی میں طرح طرح کے ولولے ہوتے ہیں، طرح طرح کے خواب ہوتے ہیں، طرح طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں، اور بگڑنے کے سارے امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر انسان نے اپنی جوانی کو برائیوں سے بچایا تو گویا اس نے اس امانت کو غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جیسا کہ میں حدیث عرض کر رہا تھا، حدیث کے میں تکمیل کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 باتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس میں جوانی کہاں گزاری، ٹائم کہاں گزارا ہے، وقت کہاں گزارا تھا۔ تو ٹائم ہمارے پاس امانت ہے، اس کو ہم برباد بھی کر سکتے ہیں اور صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ایک لڑکے نے رات بھر فیس بک اور یوٹیوب چینلوں میں چکر کاٹے، ٹھیک، گویا یہ سارا وقت اس نے اگر برباد کیا ہے تو اس وقت کا حساب دینا ہوگا۔ جیب میں پیسہ ہے، اگر یہ غلط کا استعمال ہوا تو تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، یہ پوچھا جائے گا پیسہ کیسے کمایا تھا، جو تمہارے پاس کمانے کا سورس تھا، چاہے وہ بزنس، چاہے وہ ملازمت، چاہے وہ مزدوری، چاہے وہ انڈسٹری، تم چیز بنا کر بیچتے تھے تو کیا بنا کر بیچتے تھے، تم جو کہتے تھے وہی تھی یا کچھ اور تھا، وہ تم ملاوٹ تو نہیں کرتے تھے، تم غلط چیز تو نہیں بیچتے تھے، اس کا جو وقت ہے تمہارے پاس بزنس ہے، یہ بزنس تمہارے پاس امانت ہے، تو تم نے پیسہ کیسے کمایا اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو پیسہ تمہارے پاس آیا یہ امانت ہے، یہ کہاں کہاں تم نے خرچ کیا، ضرورت کی جگہ پر خرچ کیا، فضولیات میں خرچ کیا، یا گناہوں کی جگہ پر خرچ کیا۔ ضرورت پر خرچ کیا تو بہت اچھا، یہ تمہاری ضرورت ہے، تم نے ضرورت کی جگہ پر خرچ کیا اور اسی لیے تھا یہ پیسہ۔ اور اگر فضولیات میں خرچ کیا تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور اگر گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا کمایا کیسے، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا خرچ کہاں کیا۔ اور آخری چیز، انسان کے پاس جو معلومات ہیں یہ بھی امانت ہے۔ ہمارے پاس معلومات ہیں کہ نماز مسلمان پر فرض ہے، تو اب یہ جو معلوم ہم کو معلوم ہے، یہ نہ سننے کی ضرورت ہے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ جتنا تمہیں معلوم تھا اس پر تم نے عمل کیا یا نہیں۔ گھر کا بڑا، اس کے پاس پراپرٹی ہے، یہ امانت ہے، آگے اس کی اولادیں ہوں گی، اگر یہ اپنی زندگی میں پراپرٹی تقسیم کر رہا ہے تو امانت ہے، اس کو ٹھیک انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا ہے، نہ کسی کو کم دینا ہے نہ کسی کو زیادہ، نہ کسی حق کا تلفی کرنی ہے۔ غرض ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا امانت ہی امانت ہے، کیونکہ اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کی کسی چیز پر معمولی محنت لگتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ شان عطا کر دیتے ہیں۔ بچے نے بڑی محنت سے پڑھا، ڈگری کر لی، ڈگری کرنے کے بعد چونکہ اب وہ ڈگری والا ہے لہذا اس کو عہدہ دیا گیا۔ یہ جو عہدہ دیا گیا
ادھر سے اس کے پاس تعلیم ہے، ادھر سے عہدہ ہے، یہ دونوں چیزیں امانت ہیں. تم نے جناب والا انسان کے ہاتھ میں قلم ہے، یہ قلم بھی امانت ہے. اس قلم سے ہم صحیح لکھ رہے ہیں یا غلط لکھ رہے ہیں، ہم چیزوں پر غلط سائن کر رہے ہیں، یہ ہم بلیں صحیح بنا رہے ہیں. ہم بلیں صحیح بنا رہے ہیں تو یہ امانت کا صحیح استعمال ہوا، اور بلیں غلط بنا رہے ہیں تو امانت کا غلط استعمال ہوا. ہم جس چیز پر سائن کر رہے ہیں یہ امانت ہے، ہم صحیح چیز پر سائن کر رہے ہیں یا غلط چیز پر. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر آدمی امانت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اب امانت کا صحیح استعمال کرے گا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اور بڑے سے بڑا آدمی بھی. اللہ تعالیٰ شامل یہی ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت کو ادا کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب تب تم صحیح مومن ہو جب تمہارے پاس امانت داری ہوگی. اور امانت داری کا مفہوم اتنا وسیع ترین مفہوم ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ عہدے نااہلوں کے ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ عہدوں کا غلط استعمال کریں گے، جوانی کا غلط استعمال کریں گے، پیسے کا غلط استعمال کریں گے، دکانوں کا غلط استعمال کریں گے، اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے. تو اپنے پاور کا غلط استعمال، اپنی کرسی کا غلط استعمال، اپنے پیسے کا غلط استعمال، اپنے عہدے کا غلط استعمال، اپنے قلم کا غلط استعمال، اپنی اور مفتی کے پاس فتویٰ لکھنے کا عہدہ ہے، یہ امانت ہے کہ لوگوں کو صحیح مسائل بتائے گا یا دین میں تحریف کرے گا یا غلط مسائل بتائے گا یا غلط فتوے لکھے گا. ہر آدمی امانت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. یتیم خانہ والا یتیم خانہ چلا رہا ہے، اس کے بعد لوگوں کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں، وہ یتیموں کو کھلانا ہے. امانت دیں کہ یہ آنے والا پیسہ وہ کہاں استعمال کر رہا ہے، اپنی ذات پر، اپنے عیش پر، یا کس چیز پر خرچ کر رہا ہے. یہ عام چیز امانت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیٹھ کے حساب لکھ رہے تھے فوجوں کی تنخواہوں کا. اتنے میں باہر سے ایک آدمی نے آواز دی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھوڑی ناگواری ہو گئی کہ رات کے وقت میں ضروری کام میں تھا، اس وقت کون آ گیا. پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہوگا، تو اٹھ گئے اور دروازہ کھولا. تو جب دروازہ کھولا تو دیکھے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان شخصیت ہے کہ ایک طرف سے وہ اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی، اللہ کے نبی کے داماد، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر، حضرت حسن حسین کے صاحبزادے، یہ والد، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار فضائل حضرت علی کے، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی خسر بھی ہیں. تو حضور کے داماد و حضرت عمر کی خسر ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت علی کے نکاح میں تھی. تو اس لیے ساری باتیں احترام ہی کی تھی. اس لیے حضرت علی نے جب دروازہ اندر تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے آپ اپنے ذاتی کام کے لیے آئے ہیں یا عوام کے کام کے لیے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں ذاتی کام کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے چراغ بجھا دیا اور چراغ بجھانے کے بعد اب بیٹھے. تو حضرت علی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ بیت المال کا چراغ ہے، تم ذاتی کام کے لیے آئے ہو، اس کے لیے میں اس چراغ کو نہیں جلا سکتا. انہوں نے عرض کیا حضرت اپنا چراغ؟ فرمایا میرے پاس تو چراغ ہے ہی نہیں. آدھی دنیا پر حکومت حضرت فاروق اعظم کی چل رہی تھی اور گھر میں ان کو اپنا چراغ نہیں تھا، اور جو چراغ جل رہا تھا وہ بیت المال کا تھا. اور یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، حضرت عمر کا مزاج یہی تھا. ایک مرتبہ مصر کے گورنر آئے، اب وہ ساری رپورٹیں دینی ہیں ان کو. رات کو بیٹھ کر جب رپورٹیں دے رہے ہیں وہاں ساری کنٹری کی رپورٹیں ان کو دینی ہے امیر المومنین کو. اب وہ گفتگو کرتے رہے، فائلیں دکھاتے رہے، حسابات بتاتے رہے، حضرت عمر سنتے رہے، فیصلے سناتے رہے. اس بیچ میں انہوں نے بات شروع کی حضرت آپ ٹھیک ہیں، آپ کے اہل و عیال ٹھیک ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹھ چپ رہو. چراغ بجھا دیا، کہا تم نے ذاتی گفتگو شروع کر دی، یہ چراغ اس کے لیے نہیں چل سکتا. غرض یہ کہ ایمان والے کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے، مجھے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے. اور اگر آدمی کا مزاج یہ بن گیا تو جناب والا اس کی آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، اس کا کان غلط نہیں سنے گا، اس کی زبان سے غلط لفظ نہیں نکلے گا، اس کا عہدہ غلط استعمال نہیں ہوگا، اس کے قلم سے غلط فیصلے نہیں ہوں گے، اس کا پیسہ غلط جگہ پر خرچ نہیں ہوگا، یا رات کے اندھیرے میں موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، یہ کرسی پر بیٹھ کر، یہ دکان کی کرسی پر بیٹھ کر کے غلط مال نہیں بیچے گا، غلط ریٹ نہیں لگائے گا. یہ جہاں ہوگا وہاں امانت داری کے ساتھ رہے گا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جس کے نتیجے میں خائن قرار پاؤں گا اور مجھے کہا جائے گا کہ تم نے ان امانتوں کا غلط استعمال کیا. اللہ کرے یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے، بولنے والے کے اندر بھی اور سننے والے بھائیوں کے اندر بھی، اور جہاں تک یہ آواز پہنچے وہاں تک انسان سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے. یہاں تک کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اگر اللہ نے کسی انسان کو خوبصورتی دی ہے، یہ خوبصورتی بھی امانت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. نہ کسی کا عاشق بننا ہے نہ کسی کا معشوق بننا ہے، کیونکہ خوبصورتی کے بعد اگلا مرحلہ یہی آتا ہے. اللہ جل شانہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں اور ہم کو ویسا ایمان والا بننا نصیب فرمائیں جس سے اللہ بھی راضی ہوں. ایسا ایمان والا بننا نصیب فرمائیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.